حافظ حمداللہ صاحب، عمران خان سے سارے ملک کے چاہے سیاسی اختلافات ہوں، 25 کروڑ لوگ ان سے سیاسی اختلاف کر رہے ہوں، لیکن بینگ اے فارمر پرائم منسٹر اور سویلین اور ملٹری کی تخصیص کرتے ہوئے کیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ کچھ پرنسپل پوزیشن آپ کی اس پہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیے، بنیادی طور پر اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ماضی میں جو کچھ ہوا 9 مئی کو اس کے بارے میں موقف جمعیت علماء اسلام کا بالکل واضح تھا کہ 9 مئی جو کچھ ہوا یہ ریاستی علامات پر ایک حملہ تھا، جس کی ہم نے جتنی مذمت کرنی چاہیے تھی جمعیت علماء اسلام نے انہیں کی، اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو ایک موقف ہے. اب آئیے 8 فروری کے بعد 9 مئی کا جو مدعا ہے وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، نوعیت تبدیل ہو گئی. وہ اس لیے تبدیل ہوئی کہ 9 مئی کے لیے عدالتوں میں میڈیا پر مختلف سیاسی پارٹیوں نے یہ ببانگ دہل کہا کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کے خلاف. یہاں تک کہ پارٹی آپ دیکھیں نشان ان سے لیا گیا، جس بنیاد پر بھی لیا گیا، لوگوں سے باقاعدہ نامینیشن فارم راستے میں چھینے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہوا. لیکن جب 8 فروری کو الیکشن ہوا، 8 فروری کے نتائج سے یہ ثابت ہوا کہ 9 مئی کا جو مدعا ہے وہ عوام نے ووٹ سے دفن کیا. عوام نے اس مدعا سے اور اس بیانیے سے، اس الزام سے اتفاق نہیں کیا، لہٰذا اس کی وہ نوعیت، وہ شدت تبدیل ہو گئی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری جو معلومات ہے کہ سپریم کورٹ کا شاید فیصلہ موجود ہے کہ سویلین کا ٹرائل آپ ملٹری کورٹ میں نہیں کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اسی طرح ہوگا، جو مجھے یاد پڑتا ہے سپریم کورٹ میں ہے. جی صحیح ہے فیصلہ. تب سپریم کورٹ کا فیصلہ جب یہ ہے تو مخصوص نشستوں میں جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، میری قیادت نے اس سے اتفاق کیا اور یہ بھی کہا کہ ہم ریویو میں نہیں جائیں گے. تو لہٰذا یہ بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کورٹ فائل ہوا ہوا ہے، یہ جو بھی ریسنٹ فیصلہ وہ تو ہم نے تو نہیں کیا نا. ماضی میں سپریم کورٹ ایک سے زیادہ مواقع کے اوپر یہ چیز اسٹیبلش ہوتی رہی ہے ان ون وے اور ادر. پچھلے کئی دہائیوں میں بھی چلے جائیں نا، وہ پنڈی سازش کیس تب سے یہ معاملہ چلا آتا ہے. اس میں ملٹری ٹرائلز کو پسندیدہ نہیں دیکھا جاتا سیویلینز کا. میں اب بات پوری کر لوں. آپ کی بات صحیح ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں ملٹری کورٹ جو زور دے رہے ہیں ملٹری کورٹ پر کہ عمران خان کا یا زید عمر بکر جس کا بھی، میرا آپ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل، میں چیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف سے، وہ ہمیشہ اپنے تقاریر میں قرآن کی آیاتوں کو کوٹ کرتا ہے. میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مثال دیتا ہوں، ان کی نمونہ سامنے رکھتا ہوں. وہ خود عدالت میں ایک نان مسلم کے مقابلے میں ایک فریق، وہ ہے نان مسلم، ایک فریق حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود ہے، اس جج کے سامنے پیش ہو رہا ہے جس جج کی تعیناتی حضرت علی نے خود کیا ہے، لیکن اوپن کورٹ میں، کسی ملٹری کورٹ میں نہیں، اوپن کورٹ میں. کیا اسلام میں کوئی ایسا مثال آپ دے سکتے ہیں خلفائے راشدین کی ریاست مدینہ میں جو ملٹری کورٹ میں آپ خفیہ طریقے سے ایک ملزم کا آپ کے مطابق اس کی ٹرائل کرتے ہیں؟ اس لیے میں یہ اسلام کا حوالہ دیتا ہوں کہ چیف جسٹس جو قاضی فیاض عیسیٰ ہے وہ بھی اپنے فیصلوں میں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے حوالے دیتے ہیں، اور چیف صاحب جو آرمی اسٹاف ہے وہ بھی اپنے تقاریر میں ہمیشہ قرآن کی آیاتوں کو کوٹ کرتا ہے. تو لہٰذا اس پہلو کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اوپن کیوں نہیں کرتے ہیں. مثلا اگر آپ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف یہی 9 مئی کا کیس لے کے آئے، بے شک فریق ریاست ہو، تو آپ مجھے بتائیے، ایک طرف ریاست اور دوسری طرف عمران خان، تو ریاست کا پلہ تو بھاری ہوگا. تو آئیے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، اوپن کورٹ میں، اسی ملٹری کورٹ میں کر لے، اوپن کر لے، اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو اس لیے میں بنیادی طور پر جتنی ایویڈنس مضبوط ہوگی اتنا زیادہ امکان ہوں گے سزا ہونے کا، لیکن ایویڈنس کی مضبوطی کے اوپر انحصار ہوگا.